السلام علیکم. اعظم ملک اور حسن رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اورا ڈیجیٹل. ولی صاحب کیسے ہیں؟ کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں؟ بہت عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھے ہوئے. جی بالکل. آپ 10 کور میں تھے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی. کوئی حال و حوال ہمیں بھی بتائیں اس کے بارے میں. جی دیکھیں حسن، بالکل یہ بڑا انفارچونیٹ تھا کہ جب میں پچھلے دنوں لاہور سے بلوچستان کے لیے روانہ ہوا، تو جیسے ہی بلوچستان کوئٹہ پہنچے تو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن جو تھا وہ بھارت نے لانچ کر دیا، جس کے بعد جو پاکستان کی آرم فورسز تھی انہوں نے فوری اپنی تیاری شروع کی. اور دیکھیں یہ اس سے پہلے بھارت جو تھا وہ پلوامہ کا واقعہ کر چکا تھا، اور پلوامہ کی آڑ میں آرٹیکل 370 کو ریووک کر چکا تھا کشمیر کے اندر. تو اس دفعہ جیسے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے فوری اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور سفارتی سطح پر کوشش شروع کی کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے جس کا الزام بھارت نے ہمارے اوپر لگانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان گورنمنٹ نے یہ بتایا کہ آپ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیٹ کروا لیں. اگر پاکستان کا کوئی شہری یا کوئی ادارہ یا کوئی ایجنسی یا کسی بھی سطح پر انوالومنٹ ہوئی تو جو بھارت کہے گا وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے بھارت نے اس چیز کو نگیٹ کیا، اور پھر اس نے 7 مئی کو جو تھی ایک جنگ جو تھی وہ چھیڑ دی. جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی، جس رات یہ جنگ ہوئی، اس سے ایک دن پہلے میری آرمی چیف آصم منیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. یہ آپ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں. اس ملاقات میں انہوں نے یہ جو ساری صورتحال تھی پہلگام جو فالس فلیگ آپریشن تھا بھارت کا، اس کے اوپر انہوں نے بڑا تفصیلا، مفصل نہیں تفصیلا، تو یہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی ملاقات تھی جس کے اندر انہوں نے بھارت کا جو تھا ایک مکروہ چہرہ، ظاہر ہے یہاں پر بیٹھے تو آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، دوسری طرف واجب پاکستان کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں ہے کہ وہ آئے گی اور ان کے ترجمان جو ہیں موسٹلی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر ان کی نمائندگی کریں گے، ٹھیک ہے. وہ تو ایک ڈی جے آئی اسپیار صاحب ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ بھی اسٹریٹجیکل جو چیزیں ہوتی ہیں صرف انہی کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں، باقی چیزیں تو نہیں بتانے جاتی. آرم فورسز کا ایسا طریقہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی بڑی تفصیلاً جو ملاقات تھی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے خطے کے اندر اپنا سرسوب بڑھا رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے، پی ایل ایف اور دیگر جو جماعتیں ہیں جو بلوچستان کے اندر حالات خراب کر رہی ہیں، ان کے سارے تانے بانے بھارت سے جا کے ملتے ہیں. مزے والی بات میں بتاؤں کہ جعفر ایکسپریس کے اندر بھی جب یہ حملہ ہوا تھا تو جو دہشت گرد تھے ان میں سے کئی دہشت گرد ایسے تھے جو بھارتی نژاد تھے، جو را کے ٹرین ایجنٹ تھے، جو لڑ رہے تھے. جب ان کو انٹرسپٹ کیا گیا، جب ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو ہمیں ہمارے اداروں کو یہ بھی پتہ چلا، یعنی کہ بھارت اس حد تک بلوچستان کے اندر انوالو. کیا وہ مسلمان تھے؟ دیکھیں آپ کر لیتے ہیں، آپ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھے بیڑ لمبی کر لی، داڑھی لمبی کر لی، سر پہ پاکشر پہن لی، آپ بلوچیوں کی طرح سے آپ نے ایک لمبی شلوار بنا لی، تو کون پہچانتا ہے. تو یہ بھارت بڑے عرصے سے جی پاکستان کو جو ہے نا ڈسٹربلائز کرنے کے لیے فرام دا ڈے آر انڈیپینڈنس 1947 قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 قومی نظریہ، دیکھیں یہ 2 قومی نظریہ تھا جو جس نے 2 علیحدہ ملک بنائے. ہم ہندوستان کے ساتھ نہ ہماری ثقافت، نہ ہماری روایات، نہ ہماری کوئی اسلامی چیزیں، ہم بالکل ان سے انٹائرلی ایک ڈفرینٹ قوم ہے، ایک ڈفرینٹ نیشن ہے، ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے. اس کا مطلب ہے مطالعہ پاکستان میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ سچ لکھا ہوتا ہے. تو سچ لکھا ہوتا ہے، لیکن آج کل کی جنریشن آپ کو پتہ نہیں مائے پاکستان میں سچ لکھا ہے، مطالعہ پاکستان میں کیا جھوٹ لکھا ہے. اور بلکہ ابھی تو ثبوت مل گیا نا کہ آپ نے ہرایا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے. نہیں آپ یہ دیکھیں حسن صاحب، یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں بھارت کے ساتھ جی دوستی کی پنگیں بڑھائیں، امن کی آشا بڑھائیں اور امن کے ساتھ بھارت کے ساتھ رہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہیں. خطے کے اندر مضبوط پاکستانی اس پورے خطے کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہوا تو یہ پورا خطہ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. اگر پاکستان اس خطے میں کمزور ہوا تو بھارت کمزور ہوگا، اس خطے میں چین کمزور ہوگا، اس خطے میں روس کمزور ہوگا، افغانستان تو پہلے کمزور ہے. پاکستان کی کمزوری کا مطلب ایشیا کی کمزوری ہے. ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ لوگ ایسے یہ تھوڑا سا تفصیل ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے افغانستان پچھلے کئی دہائیوں سے جنگ سے لڑ گیا، تو اس کے اثرات پاکستان پر پڑ یعنی کہ وہ گزر کے جائیں گے نا. نہیں اس کے اثرات پاکستان پر پڑ رہے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم 25 سال سے جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں. ہم انسرجنسی جو ہے اس سے نپٹنے کے لیے جو ہے نا وہ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے تو کر رہے ہیں کہ خطے کے اندر آپ جب ایک خطے میں رہتے ہیں، دیکھیں آپ اگر ایک تو ہے نا آپ کا بر اعظم علیحدہ ہے، آپ بر اعظم آسٹریلیا ہیں، یعنی کہ وہ ایک ہی بر اعظم ہے اور وہ آسٹریلیا ہے، چاروں طرف سمندر ہے. جی آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ تو کوئی نیبر ہی نہیں ہے.
آپ کی جو اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے وہ بڑی اہم ہے صاحب. جو آپ کا سدرن بلوچ ہے، یہ ایک نئی دنیا ہے. جو سی پیک کوریڈور ہے یہ ایک نئی دنیا ہے. جو گوادر بندرگاہ ہے یہ ایک نئی دنیا ہے. یہ ایک نیا معاشی، ایک جو معاشی ٹائگر پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے. یہ قدرت نے آپ کو ایک، اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دے دیا جس کی پہچان آپ کو ہوئی لیکن بڑی دیر بعد ہوئی. لیکن یہ وہ اس کو نقشے کو اگر آپ سمجھیں تو یہ ایک ایسا ایشیا کے نقشے کے اندر ایک ڈاٹ ہے جہاں سے دنیا کی 70% ٹریڈ گزرا کرے گی. ٹھیک ہے، اس گوادر بندرگاہ سے. اور وہ تقریباً $10 ٹریلین کی ہوگی سالانہ. وہ $10 ٹریلین میں سے آپ کو $2 ٹریلین بھی مل جائیں، آپ یہاں پہ 3 ارب کے لیے، $3 ارب کے لیے مخروز. وہ IMF سے جو ہے نا وہ قرضے لے رہے ہیں. تو دیکھیں $2 ٹریلین آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی تو چیز ہضم نہیں ہو رہی. نہ تو یہ چیز امریکہ کو ہضم ہو رہی ہے، نہ یہ چیز انڈیا کو ہضم ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ چیز افغانستان کو ہضم ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ چیز کچھ ہمارے جو بات کروں گا تو دور تلک جائے گی. نہیں جانے دیں دور تلک. نہ ہی یہ چیز، جنگ کا دیکھیں نہ حالات، یہ چیز ہمارے کچھ جو عربک کنٹریز ہیں ان کو ہضم ہو رہی کیونکہ جہاں بات کرتے ہیں نا کراچی، وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اور کراچی ہوا ہے. وہ کرتی جو ٹریڈ ہے، جب وہ ٹریڈ جو ہے جب یہاں سے ہو جائے گی تو پھر باقی ساری جو بندرگاہیں ہیں، چابہار ہے، ادھر ادھر جو بندرگاہیں ہیں وہ ویرانی کا سامان پیش کریں گی. تو اس سلسلے میں بھارت نے بلوچستان کے اوپر فل فوکس کیا. آپ ان کا میڈیا دیکھیں، فری بلوچستان کے نعرے ہیں. بھائی یہ ان کے جو لارڈز ہیں جو لنڈن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں چلا وطن، اور مطلب ان کے وہاں پر اپارٹمنٹس ہیں، مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک سو کال، خیر اس کے اوپر ہم پھر ایک پروگرام کریں گے. ایک لانگ ڈبیٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے بلوچی جو پاکستان سے محبت کرنے والا نوجوان تھا اس کو کس طرح سے ٹریپ کیا. ایک لمبی ڈبیٹ ہے. لیکن یہ تھا کہ بھارت جو تھا اس نے جعفر ایکسپریس سے جو معاملات کیے، اس کے بعد پھر یہ آرمی فورسز کو، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو پتا تھا اس کے اندر بھارتی رام لوگس ہیں، اور بھارت نے یہ ساری چیزیں کروائی ہیں. ہم نے انٹرنیشنل، بین الاقوامی سطح پر اس کا کیس بھی اٹھایا. لیکن خیر بھارت چونکہ ہٹ درم ہے، اس نے باز نہیں آنا تھا، اور فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں اس نے 7 مئی کو پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ رات کے اندھیرے میں، جیسے وہ ہمیشہ کرتا ہے، 48، 71، 65، 1999، وہ یہی کرتا ہے. وہ رات کے اندھیرے میں حملہ، ہمیشہ یہی ہے، یہ بزدل، اور ہمیشہ حملہ اسی نے کیا. اب بزدل اور منہ کی کھائیے، بزدل دشمن ہے. یہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرے، یہ آج کے لیے کم ظرف. اسے کہتے ہیں حسن صاحب، یہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن تھا. میں شارٹلی آپ کو بتاتا ہوں، یہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن 2001-2002 میں شروع کیا گیا تھا بھارت کی طرف سے. کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا مطلب یہ تھا کہ آپ تھوڑے ٹائم میں ایک جو ہے سرجیکل سٹرائک کریں گے، اور اپنے ہدف کو مکمل کر کے آپ واپس آ جائیں گے. جتنی دیر میں آپ کی فورسز الرٹ ہوں گی، آپ نے وہ سرجیکل سٹرائک جو تھی وہ کر چکی ہوگی. اس کا طور پہ پاکستان نے 2008-9-10 میں جب جنرل کیانی صاحب چیف آف آرمی سٹاف سے نکالا کہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائن جو تھی وہ اس کو توڑا گیا، اور پاکستان اس کے مقابلے میں شارٹ میڈیم رینج نصر مسائل لانچ کیے، اپنی فورسز کو ایکٹیویٹ کیا، اور خطے میں اسلحے کی دوڑ کیونکہ بھارت شروع کر چکا تھا، اس میں پاکستان بھی پھر شامل ہوا. ٹھیک، اس کے اوپر میں نے اس اتوار کو میرا ایک کالم بھی چھپا ہے، آپ ناظرین اس کو پڑھ سکتے ہیں جنگ اخبار میں، کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے اوپر کہ بھارت اصل میں کر کیا رہا ہے. تو یہ اس نے پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ایک اپنائی. جو ٹیکٹیکل ویپن ہے ہمارے، وہ بھی اسی ڈاکٹرائن کا پارٹ ہے. obviously جی، میں نے بتایا کہ اس ڈاکٹرائن کو توڑنے کے لیے نصر مسائل جب ہم نے لانچ کیے تو بھارت پھر 2010 میں یہ جو ڈاکٹرائن تھا یہ ختم ہو گیا. یہ 2010 میں یہ ڈاکٹرائن ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ ایک پرو ایکٹیو آپریشن یا پرو ایکٹیو اسٹریٹجی اپنائی جو کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا تسلسل تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تھوڑی عرصے میں اپنی مقاصد کو، اہداف کو پورا کریں. اس سے پہلے کہ دوسرا ملک ایکٹیو ہو، آپ سفارتی سطح پر شور مچا دیں، اور شور مچا کر ان کو وہیں پہ دبا دیں اور اپنے مقاصد پورے کرنے. لیکن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی فورسز نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور ہم پچھلے 15-20 سالوں سے، انڈیا یہ بھول گیا کہ ہم 2001 سے وار آن ٹیرر میں انسرجنسی تو بھول گیا تھا. ہم انسرجنسی، ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ نے ہمیں یقینی طور پر ہمارے ملک کو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر کمزور کیا، لیکن ایز اے واریر اسٹرانگ کر دیا. ایز اے واریر ہمیں اسٹرانگ کر دیا. ہم نے وہ چیزیں سیکھی وار آن ٹیرر میں. آپ نے دیکھا نا ایک دور تھا وار آن ٹیرر کا پورے ملک کے اندر،
وہ علی عصمت کا مجھے گانا یاد آ گیا، بم 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 پاٹا لاہور کراچی تے کدی فاٹا. مطلب ایک ہیڈ لائن تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں آ رہی، میں یہ 2015 یا 16 کی بات ہے. ایک ہیڈ لائن گزری کہ پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں سوسائڈ اٹیک ہوئے، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، راولپنڈی. یہ عالم تھا. اور آپ نے دیکھی ان فورسز نے اس انسرجنسی سے کیسے نپٹا. پچھلے 20-25 سالوں میں ہم نے کتنے کو آفیسر ٹرین کیے اور کتنی جانیں ہم نے قربان کی ہیں اس وار کے اندر. تو بھارت یہ بھول بیٹھا تھا، اور ہم نے اپنی ایئر فورس کو، پاکستان فوج نے، میں سمجھتا ہوں کہ داد تحسین کے قابل ہے کہ پاکستان فوج نے اپنا بجٹ جو حکومت کی طرف سے ان کو ملتا تھا اس میں کٹ لگا کے ایئر فورس کو جو ہے نا وہ پالنا شروع کیا. یہ اسٹریٹجی آج سے 15-20 سال میں پہلے کی بتا رہا ہوں، جب بھارت کے وہم و گمان بھی نہیں تھا تو ہم اپنی ایئر فورس کو ڈیولپ کر رہے تھے اسی مشکل وقت کے لیے، اور آج ایئر فورس نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے اندر جو طاقت کی دوڑ تھی، جو بھارت چاہ رہا تھا کہ وہ، بلکہ ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت تھا، اس نے انگلینڈ کو سائڈ پہ کر کے اپنی جگہ بنائی، لیکن یہ جنگ بھارت کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. بھارت کے میڈیا نے اس کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا اور جس طرح سے چیزیں عوام کے اندر اور سیاستدانوں کے اندر جنگی جنون پیدا کیا، اور اس جنگی جنون کے نتیجے میں عام فورسز جو تھیں ان کی، وہ وار کے لیے تیار ہو گئی. یہ جنگی جنون تھا جو ان کے میڈیا نے پیدا کیا. اور آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں ہمارا میڈیا نے بڑا بالغ النظری کا مظاہرہ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل. بڑا مشہوری بہیو کیا جی. اب پاکستانی میڈیا ہے، ان کا میڈیا تو کراچی میں بھی قبضہ کر بیٹھا، لاہور کے ساحلوں سے ٹکرا گئے جی جہاز، ان کے لاہور کے ساحلوں سے جہاز ٹکرا گئے تھے ان کے. ایک بات آپ سے جاننی ہے کیونکہ آج حال ہی میں آئے ہیں ایک فورسز کے پاس سے، ہم اپنے ایریا میں جنگ کیوں لڑتے ہیں؟ ہم بھارت کے ایریا میں جنگ کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ نہیں اپنے ایریا میں جنگ لڑنے سے ہم ڈیفرنس کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں پاکستان حسن صاحب ہمیشہ سے جو ہے، ہم چونکہ ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ پرامن طور پر دنیا کے اندر اپنا جو ہے وہ مقدمہ لڑتے آئے ہیں. ہم دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی جو فورسز ہیں وہ انلیگل آکوپائڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو ویٹو پار ہے نا، وہ کس کے پاس ہے؟ چائنا، امریکہ اور وہ ویٹو پار کشمیریوں کے پاس ہے. وہ ویٹو پار کشمیریوں کے پاس ہے کہ انہوں نے کہاں پہ رہنا. کشمیر کا مسئلہ حل کرنا، کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو کشمیری عوام ہے ویٹو پار بھی ان کے پاس ہے. تو آپ ان کے پاس جائیں، وہ عوام کیا چاہتے ہیں آپ عوام سے پوچھیں، اور عوام کا جو فیصلہ ہے اسے آپ ایکسیپٹ کر لیں. بات یہ ہے حسن صاحب کہ دیکھیے اب دنیا کا ایک سٹائل بدل چکا ہے. اب آپ ایک دور تھا جب کہا جاتا تھا جی زیادہ فوجیں جو ہیں وہ ملک کی سلامتی کا ضامن ہے. پھر ایک دور آیا 60s کا جب اکنامک ریولیوشن سٹارٹ ہوئی اور دنیا نے کہا کہ نہیں یار یہ فوجوں کے اوپر اتنا پیسہ ضائع کرنا ہے، معاشی طور پر مضبوط ہو. اب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے دوبارہ تو دنیا کا یہ جو ڈکٹرائن تھا یہ بدل گیا ہے. اب دیکھیں جرمنی نے اپنے بجٹ کو انکریز کر دیا کیونکہ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی روس کو کہا کہ آپ یوکرائن کو کہا کہ آپ اپنا مسئلہ خود حل کریں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو چونکہ یوکرائن کے ساتھ سارا یورپ جڑا ہوا ہے، اگر روس یوکرائن کو آکوپائی کر لیتا ہے، میں کوئی ایک اور مزے والی بات دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا تو یو ایس ایس آر کے ویپنز کہاں پہ تھے؟ یوکرائن. تو یوکرائن ایک انڈیپینڈنٹ ملک ڈکلیئر ہو گیا، تو روس نے سفارت کاری شروع کی تھرو یورپین کنٹریز، اور روس نے یوکرائن کو کہا کہ آپ جو ہمارے ایٹم بام یوکرائن کے اندر ہیں وہ آپ ہمیں واپس کر دیں. امریکہ نے کہا کہ کچھ آپ تلف کر دیں، کچھ انہیں واپس کر دیں. یہ سفارت کاری کامیاب رہی، آدھے سے زیادہ روس کو واپس کر دیے گئے اور باقی تلف کر دیے گئے. میں اب ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بام بنا کر جی آپ نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اس کو چلاتے کیوں نہیں ہے؟ اگر آج یوکرائن کے پاس ایٹم بام کو ہوتا رشیا تو روس کی ضرورت تھی؟ ضرورت نہیں. اس لیے جو افواج ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اکوپڈ رکھتی ہیں. تو یہ آج کی 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں یہ ثابت ہو گیا کہ ایک مضبوط فوج ایک مضبوط ملک کے لیے بڑی ضروری ہے، مضبوط نیشن کے سامنے. وگرنہ آپ کا حال عراق، لیبیا، شام، لبنان، یمن، کس کا نام لو. اور کمٹمنٹ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ فورسز اگر نہ ہوتی تو یہ بھارت جس طرح سے 7 مئی کی شب جس طرح سے بھارت نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ کے اوپر حملہ کر کے جس طرح سے آپ کو شکست پہنچانے کے لیے
معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا. ابھی مریدکے میں کون سے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے آپ بتائیں نا, یا بھاولپور میں کون سے چھپے ہوئے. آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے, تو مجھے بتائیں نا جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں وہ کیا دہشت گرد تھے؟ آپ ان کا ڈیٹا نکال لیں. وہ کوئی مسجد نماز پڑھنے گیا ہے, کوئی اسکول ٹیچر ہے. خدا کا خوف کریں ہم معصوم لوگوں. اگر یہ مضبوط فوج نہ ہو, دیکھیں ہم پھر بھی بڑے طریقے سے تحمل سے چل رہے تھے کہ باز آئیں, ہمارے صبر کو مت آزمائیں. آپ نے تو کبھی ڈرون بھیج رہے ہیں, کبھی آپ مسائل بھیج رہے ہیں. پھر 4 گھنٹوں میں 400 مسائل جب ہم نے مارے ہیں ان کی اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر, آپ کی بولتی بند ہو گئی. آپ کو پتہ چلا پھر ہم نے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے, جو فیصلہ کرتی ہے کہ جو اٹامک وار ہیڈز ہیں ان کو کب چلانا ہے, کتنا چلانا ہے, کہاں پہ چلانا ہے. پھر آپ کو پتہ چلا ہم تو, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو بھوکے ننگے. ہاں ہم بھوکے ننگے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہماری قوم مضبوط بہت ہے. نہیں آپ کی قوم کا جذبہ دے. میں کہتا ہوں اس قوم کو آپ ڈائریکشن دیں. وہ وہاں کسی نے, میں بڑی مزے کی بات پڑھ رہا تھا, کسی نے وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جس طرح سے راکٹ فائر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو کسی نے کہا کون کہتا ہے پاکستان میں سول سپرمیسی نہیں ہے. سویلینز نے اپنی نگرانی میں بوم جو ہے راکٹ انڈیا میں چلوائے. تو بات یہ ہے اس قوم کی آپ ڈائریکشن سیدھی کریں. بالکل. میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ وہ کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور پیچھے کیمرہ گیا ہے, وہاں پہ 200-400 بندہ کھڑا ہے. میں وہی تو حسین صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں یہی وجہ تھی 1971 میں بنگالیوں نے فوج کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ نہیں تھا کہ فوج کے اندر جذبہ نہیں تھا. وہ مکتی بانی اور دیگر جو پارٹیز تھیں انہوں نے اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا فوج کے اگینسٹ کیا. وہی پروپیگنڈا, وہی 1971 کی اسٹریٹجی, اور یہ ابھی بلوچستان کی اسٹریٹجی سیم اسٹریٹجی ہے, جہاں پر بلوچیوں کو یہ کہا جا رہا ہے تمہارے رائٹس کھا گئے. بھی کون سے رائٹس کھا گئے؟ آپ 1947 کا بلوچستان دیکھیں اور آج آپ بلوچستان دیکھیں. وہاں پر آج موٹر ویز ہیں, وہاں پر آج کیڈٹ کالجز ہیں, وہاں پر آج ہاسپٹلز ہیں, وہاں پر آج انڈسٹریز ہے. آپ بتا آپ کا اسپیس سینٹر کہاں پہ؟ بلوچستان میں. دھماکے ہم نے وہاں کیے, چاہی وہاں پہ وہاں پر آپ کا وہ ایریا, تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک سونے کی چڑیا ہے آپ کے لیے بھائی. اچھا ان کے لیے بھی سونے کی, انہیں کے لیے تو ہے, لیکن وہ کہہ رہے رائٹس کے لیے تو ہے بھائی. کون سے رائٹس ہم تو گندم بوتی اور بجاتے ہیں. یہی تو بات میں پوچھ رہا ہوں, کون سے رائٹ. اصل میں پرابلم یہ ہے بلوچیوں کو عادت پڑ گئی ہے فری کے کھانے کی, کام نہ کرنے کی. بس ان کو عادت پڑ گئی ہے. ابھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ سبسڈی دیتی ہے, پیسہ آ رہا ہے, بجلی کے بل دینے کوئی نہیں, فری کی گیس استعمال کرنی ہے, زمیات کے تھرو ایران جانا ہے, وہاں سے آئل لے نا. یہ اسمگل آئل نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہے, کیونکہ ایران پاکستان بارڈر کے ساتھ ساتھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہاں پر جو بڑی پیٹرولیم کمپنی ہیں ان کے پیٹرول پمپ نہیں ہے, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے, اور ان کو اجازت ہے. پہلے یہ 25-30 لاکھ لیٹر لاتے تھے, اب تو پھر گورنمنٹ نے اسکیز کر کے 3 لاکھ لیٹر پہ لے ہیں اسے. تو بات یہ ہے آپ چھوڑیں نا یہ زمیات کے کام, آپ کریں وہاں پر انڈسٹری لگائیں. کیوں نہیں کرتے؟ پرابلم یہ ہے کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ان علاقوں میں. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن تھی نا اس کو پروموٹ ہونا چاہیے تھا. اب گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آپ بہت حد تک چیزیں, اگر آپ بلوچستان میں جائیں تو آپ کو جو سوشل میڈیا پرسپشن ہے بلوچستان میں ایسا نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں پر ایف سی کے جوان گزرے یا جہاں پر انہیں ہتھے بیٹھے تھے, یا کسی جگہ پہ کسی نے اطلاع دے دی کہ ایف سی کے جوان بیٹھے ہیں, یہ آئے, حملہ کیا, 2-4 کو شہید کیا, اور پھر جتنی دیر میں فورس آتی ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بلوچستان میں ان کی کوئی ریٹن نہیں ہے, ہم نے ان کو مار دیا. اور پھر جو انڈین میڈیا کے ساتھ مل کر ان کے جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ را ڈیل کر رہا ہے, انڈین اسٹریٹجیز کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں. ان کی جو اکاؤنٹس ہیں وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتے. ان کے آئی پی ایڈریس نکالیں, وہ آئی پی ایڈریس یا تو باہر کے ہیں یا وہ انڈیا کے. جی میں چیک کرتے رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ سارے کوئی بھی بندہ کسی کا بھی اکاؤنٹ کے اباؤٹ میں جائے, اباؤٹ میں دوبارہ جا کے پروگرام پہ کلک کرے, آپ کو سارا کچھ نہیں اباؤٹ نکل جاتا ہے. کیا کہاں سے ہیں, کہاں سے ان کی آئی پی ایڈریس موسٹلی پاکستان سے نہیں. جی انڈیا سے آئی پی ایڈریس ان کے ہو رہے ہیں. یہ 1500-2000 بندہ ہے, انہوں نے تماشا لگایا ہوا. پھر کہتے ہیں یہ مذاکرات کرے. اور بھی گورنمنٹ کس سے مذاکرات کرے؟ را کے ساتھ مذاکرات, جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے. گورنمنٹ کس کے ساتھ مذاکرات کرے؟ بھی فوج کو کہتے ہیں مذاکرات, فوج کس کے ساتھ مذاکرات؟ چلے میرے خیال میں جی یہ جنگ کے دور میں تو کافی بلوچستان میں ریلی بھی ہوئی, پاکستان زندہ باد کی ریلیز بھی ہوئیں, اور بڑا خوش ہے بلوچی جی, جو محب وطن بلوچی ہے بڑا خوش ہے. باقی 2000 بندے کی بات, وہ جو چیف نے کہا تھا نا کہ 2000 ہمارا بندہ کیا بگاڑ لے گا, جو 16 لاکھ فوج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسے تو انشاءاللہ تعالیٰ جی پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اچھا ولی صاحب, انڈیا مان نہیں رہا کہ ہم نے رافیل بھی گرائے ہیں.
دیکھیں اگر وہ مان جائے تو پھر کیا ہو، پھر تو پوری دنیا میں سب کی ہو. اور اب فیل والے خود کہہ رہے ہیں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود مان گے یہ کہ جی ہمارے طیارے گر گئے ہیں، یہ ان نلائکوں کو چلانے نہیں آتے. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ وہی صاحب ہے جیسے میں اعظم ملک صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان کو آپ یہاں سے اٹھائیں اور جہاز پہ جا کے بٹھا دیں کہ بتا دیں جی اس سے جہاز اوپر جاتا ہے، اس سے نیچے آتا ہے، اس سے دائیں جاتا ہے، اس سے بائیں. تو جو پاکستان کے ساتھ لڑو. پاکستان کے ساتھ جا کے لڑو. آپ نے رفیل خرید لیے تو ان کو چلانے کے لیے کہتے ہیں بندوق نہیں لڑتی، بندوق کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک، طاقت بندوق کی نالی سے ضرور پھوٹتی ہے لیکن وہ طاقت کو یوز کرنے والا اس بندوق کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. آپ کیا میں آپ کو بتاؤں آپ کیا قوم ہے، آپ کچھ بہتر گائے کا پیشاب پیتے ہیں، آپ اس کا گوبر کھاتے ہیں. آپ کو تو اتنی سینس نہیں ہے. میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یورین پینا ہے یہ آپ کے گردوں کے لیے، آپ کے اسٹمک کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے باوجود انڈین ایکٹرز، یہ اکشے کمار جیسے ایکٹر جو ہیں آپ ان کو دیکھیں. کمار کے والے جو پریشر. ہاں مطلب اچھا ملک صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا کڈنی ہے نا وہ بیسیکلی ٹاکسک جو نا وہ ریموو کرتی ہے باڈی میں سے، اور یہ ٹاکسک دوبارہ پی لو. نہیں مطلب اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے مان جائیں. صرف یہ سمجھ اگر مان جائیں لیکن مان جائیں یہی تو مان نہیں رہے فرام دا ڈے فرسٹ، یہ مان ہی نہیں رہے پاکستان کو ایسے انڈیپینڈنس ڈے. دیکھیں آپ نے توڑا ہوا اس سے، یہ تو انڈیا تھا نا پورا، توڑا تو آپ نے انڈیا کو، اور انڈیا توڑ کے آپ لیتا پاکستان بنا لیا. پھر اس کے بعد کشمیر بھی فتح کر کے آپ پاکستان آکوپائڈ کشمیر بنا لیا. تو ان کی تو پھر دیکھیں نا آپ نے ٹوٹے کر کیا وہ کیسے وہ کہتے ہیں رولا ڈالا ہوا انہوں نے جی اکھنڈ بھارت جی، بھارت کی اکھنڈ بھارت جی، ہم افغانستان بھی تو ملا لو افغانستان کو ساتھ، ملا لو نا. آپ کو پاکستان کی ٹپا کے ادھر کر لیں. نہیں آپ ملوا لیں افغانستان، اکھنڈ بھارت بنا لیں. آپ کی نیبر سے کوئی خوش نہیں ہے نا، آپ سے بنگلہ دیش خوش، نہ سری لنکا، نہ نیپال، نہ بھوٹان، نہ میامیر. آپ سے خوش کون ہے؟ نہ چاہ نہ پاکستان. آپ کی خطے میں ہیجمنی جو تھی، جو امریکہ چاہتا تھا، اصل میں پرابلم یہ تھا کہ ہیجمنی کا رول تھا، انہیں پانچویں بڑی معیشت بنا. تو انڈیا یہ بھول گیا کہ پانچویں بڑی معیشت بننے کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک کے ساتھ آپ نے چلنا ہے نا. آپ 1.5 ارب کی آبادی ہیں، ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے آپ سوچیں گے کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے اگر حالات ٹھیک ہونے کا. آپ کو بتاؤں یہ حالات کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ ہے یہ 1000 سال سے ٹھیک نہیں ہوئے. یہ ہزار سال سے ان کی تشریف پہ جوتے پڑ رہے. یہ مسلمانوں سے جوتے کھاتے ہیں. یہ تو بیچ میں آ کے 700 سال، یہ تو بیچ میں آ کے 100 سال جو بیچ میں گورا آ گیا. برٹش راج رہا، وگرنہ آپ تو جوتے کھاتے ہیں. ٹوٹل 2000 سال ہیں، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آپ 300 سال برٹش. آپ ٹھیک ہے آپ بڑی معیشت بن گئی ہیں تو دل بھی تو بڑا کرے نا. چین میں تو بنا نا بڑی معیشت، دل بڑا کیا نا چین نے کیا کیا؟ غریب ملکوں کے لیے کوریڈور سٹارٹ کر دیا کہ بھائی آئیں سارے مل کر ٹریڈ کرتے ہیں اور سارے مل کر کو ایگزسٹنس. جی سارے مل کر نیچے سے اوپر جاتے ہیں. آپ چینی ماڈل دیکھیں، 30 سالوں میں غربت میں رہتے لوگوں کو اٹھا کر اس نے آسمان کی برس. یہ جنگ والے دن تھے، یہ 4-5 جو دن تھے، جی سر، جب بھی چینیوں سے پوچھا جاتا تھا تو وہ آگے سے کہتے تھے آئرن بردر. ایسا ہی ہے جی، اس میں کوئی پاکستان کی سوورنٹی کو خطرہ ہوا ہاں تو ہم آئیں گے. تو وہ آئیں گے. بھارت کس سوچ میں بیٹھا ہوا تھا؟ بھارت اس سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کے لیے کوئی بیری آپ بھی منگوا لیں، بیری بیرا لے آ رہا ہے. آپ بھی منگوا لینا بیری بیڑا، آپ کو لگ پتا چاہے آپ اپنا نہیں لا سکے ہمارے پاس. آپ کو پتا لگ جائے گا. وکرم آتا تو صحیح. نہیں وکرم آتا یا وکرم چوہان آتا، آپ کو لگ پتا جانا تھا. اس دفعہ آرمڈ فورسز اور پاکستانی گورنمنٹ میں کہتا ہوں بہت کلیئر تھی. حسن صاحب میں تگڑی تھی. میں آرمی چیف سے ملا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ سپہ سالار ہیں، افواج پاکستان کے چیف ہیں، ان کی عزت آپ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ جسے عزت دے تو اس کی عزت کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہی واز ویری کلیئر. ہماری جب ان سے ملاقات ہوئی ہے، چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، کچھ تو آفیشیل سیکرٹ ہے، میں اس کے اوپر تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ تھا کہ ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ انڈیا، ویری کلیئر. ان کو پتا تھا پہلگام فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ان کے پاس ایک ڈیٹیل تھی. ان کے پاس یہ بھی ٹریل تھی کون کون سے راگ ایجنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. یہ تو وہ بار بار بات کرتے تھے مذاکرات کریں. کسی دوست نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں مذاکرات کس سے کروں؟ راگ کے ساتھ مذاکرات کروں؟ بھائی مذاکرات تو میں بلوچیوں کے ساتھ کروں نا. اگر ان کو کوئی مسئلہ، بلوچیوں کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ 1500 لوگوں کو مسئلہ جنہوں نے بندوق اٹھائی اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں، پاکستان کو توڑنے کے لیے را نے ٹرینڈ کیے ہیں، اور جو یہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھے آپریٹ کر رہے ہیں. کتنی بڑی بیوقوفی کر ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا مطلب مجھے یہ بتائیں، کیا بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ لڑ بھی سکتا ہے یا نہیں؟
یا اس طرح ہی چھیڑ چھاڑ کرتا رہے گا؟ نہیں دیکھیں جو حالیہ جو جنگ ہوئی جو تقریباً کوئی 88 گھنٹے کا یہ مارکا تھا، اگر آپ ان 88 گھنٹوں کو نوٹ کریں تو بھارت نے جو ہے بڑا لو پروفائل کھیلا ہے. بھارت نے وہ جنگی حکمت عملی نہیں اڈاپٹ کی جو اگر وہ اتنی بڑی معیشت تھی، اتنا بڑا ملک تھا تو اسے اپنانی چاہیے تھی. ایک تو یہ اسے ایک روایتی ڈر اس کے ذہن میں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اس لیول پہ نہیں آیا. یرکتا ہے. ہاں جسے پنجابی میں کہنا نا یرکنا، یہ وہ تھا. وہ ہے نا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اتریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بگانا ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود عموماً، نمال غنیمت تھکش پھر ایک شخص. سو بات یہ ہے کہ پھر آپ جتنے مرضی پست ہو جائیں، برے ہو جائیں، گندے ہو جائیں، جھوری ہو جائیں، میں کہتا ہوں جو مرضی ہو جائے، جب لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہے اللہ، پھر وہ جذبہ جو ایمانی ہے، وہ جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ آپ کے اندر پھر سے اجاگر. آپ جو مرضی کریں، دنیا کی کسی جگہ پہ چلے جائیں، جب لا الہ الا اللہ کی صدا آئے گی آپ کھڑے ہوں گے، جو مرضی کر لیں اس قوم کے ساتھ، دبا دیں، پست کر دیں، فاشی اریانی عام کر دیں، جو مرضی کر دیں، جہاں مرضی لے جائیں، غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں گرا دیں، پر جب بھی لا الہ الا اللہ کی صدا نکلے گی یہ لوگ باہر نکلیں. تو بھارت یہ چیز بھول گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ ہم سے جنگ لڑے اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو بات یہ ہے کہ بھارت کی صلاحیت یقیناً بہت زیادہ، لیکن وہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس قوم کے ساتھ ٹکرایا ہے. اصل میں پہلے مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھارت کنونشن وار آمنے سامنے لڑتے تھے نا، تو ان کو پتا تھا یہ ذرا اس قسم کے ہیں، جہادی ہیں، اور لڑنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہید ہو جائیں گے تو اللہ مطلب ہم جنت میں جائیں گے، تو اس لیے اس نے طریقہ ڈفرنٹ اڈاپٹ کیا. میزائل سے، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہارو ڈرون سے. یہ کولڈ اسٹار ڈکلائن کا جو ہے نا تسلسل ہے وہ تو فلاپ ہو گیا. اس کے بعد اس نے پرو ایکٹیو اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اپنائی ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ فوری اہداف کے اوپر حملہ کر کے تو وہ دنیا کو بتائے گا کہ میں نے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تباہ کیے ہیں اور پھر دنیا کو ہمنوا بنا دے گا. لیکن اس دفعہ میں کہتا ہوں پاکستان نے اپنا مقدمہ بہت ہی خوبصورتی 3 دن کہا بھائی بس آ جاؤ، بہت خوبصورتی کے ساتھ لڑا، پوری دنیا کو بتایا، پھر دنیا کو بتایا. بھارت شور میں جاتا رہا جی ان کے ڈرونز آ گئے. ہم نے کہا سیٹلائٹ سے آپ چیک کر لیں کیا ہماری حدود سے کوئی ایس ویس ان کی یوز ہوئی ہے کہ نہیں. ہم نے 3 دن تک صبر و تحمل رکھا. جب انہوں نے ایک بیس کے اوپر حملہ کیا اسلام آباد نے، نور خان بیس کے اوپر، پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پھر فورسز نے، عوام نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب انف از انف. اتنا شافار 4 گھنٹے کی جنگ تھی جی حسن صاحب. 4 گھنٹے میں ہی اصل میں آپ دیکھیں حسن صاحب بات یہ ہے انڈیا ایک بڑی معیشت ہے، بڑی اکانومی ہے، اس کو عقل کرنی چاہیے. بس کو عقل کرنی چاہیے کہ وہ کس طرف اپنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے. بھائی آپ کے اندر جو ہے وہ رینج روور آپ کے ملک میں بن رہی ہے، آئی ٹی کمپنیز آپ کے ملک میں ہیں، ایپل کمپنی نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اب ہمارے نئے فون جو ہیں وہ آپ کے یہاں بنیں گے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، آپ کیوں، ہم تو جیسے بھی ہیں چل رہے ہیں. ہم تو مطلب ابھی تو ہم نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا بچہ، ابھی تو ہم نے وہ مطلب طفل مکتب ہے، طفل مکتب، ابھی تو ہم نے کرالنگ سٹارٹ کی ہے. یار آپ ہمیں تو کرالنگ کہ ہم علیحدہ ہوئے نا، ایکچولی ہم نوبادیاتی نظام کا شکار ہیں، بھائی وہ تو وہیں پہ سارے، اس لیے وہ گرو بھی کر کے ہیں. جو آپ وہی گرو کر کے ہیں تو آپ کریں، آپ ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں یار. آپ بڑی معیشت ہیں، آپ خطے میں ان کے ساتھ. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اچھا ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چھوٹے طبقے والے بندے سے نہیں لڑ سکتے. آپ نے اس کو ایک لگائی اور اس نے آپ کو لگا دی نا، پورا محلہ دیکھے گا کہ جی اس نے آپ کو لگا دی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے جیسے سے لڑ نہیں رہے. چائنا کی طرف آپ جا نہیں سکتے، ہماری طرف آ جاتے ہیں، آپ سے کٹ کھا کے نکل جاتے ہیں آپ ہر دفعہ. نہیں حسن صاحب، وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انڈیا اس دفعہ ہمیں مس کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس دفعہ پاکستان کی اسٹریٹجی بڑی زبردست تھی. وہ سمجھ رہا تھا کہ اسرائیل ساتھ ہے، فرانس کے طیارے آگے ہوئے ہیں اور رشیا کے میزائلز ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کرتے کہ آپ S-400 ہے، ہم پتہ نہیں کیا کرنا ہے. S-400 اب دیکھیں، S-400 کے جو ہے نا وہ پاس کھڑے ہوئے ہیں، ملبہ 2 S-400 ملبہ اٹھائیں اور کباڑیوں کو بیچیں. اور اب آپ جو ہے نا وہ بندے کے پتر بنے، اور بی جے پی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف لے جائے گی. اگر بھارت لڑتا، میں آپ کو بتاؤں ذرا سا چوچا کرتا. لڑتا، بھارت کے ٹکڑے ہو جانے تھے. I'm telling you، یہ لکھ لیں میری بات. اگر بھارت کنونشنل وار میں آ جاتا اور یہ وار لمبی ہو جاتی، اس وار کا اختتام ہم نے کرنا تھا. ہم تو چلو پھر جاتے نا، ہمارے پیچھے تو 50-60 ملک ہیں، ہمارا تو نام تھا
لا الہ الا اللہ لینے والے کہیں نہ کہیں سے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں، پڑے آتے ہیں۔ ادھر سارے ہیں. تو پھر آپ کے جو ہے نا وہ جے شنکر اور اپنے بھگوانوں کے آگے ہیرو کے نہیں آگے جو ہے نا جھکنے والے وہ نہیں تھے ملنے. ہندوستان تو ایک ہی ہے. کیا؟ آپ ختم ہو جاتے تو دنیا میں آپ کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، نہ آپ کا کوئی ملک تھا. ہمارا تو پھر بھی ہے، ہمارے تو 50 پڑے ہوئے ہیں. ہماری لا الہ الا اللہ کی صدائیں تو گونجتی رہنی تھی. چلو یہاں نہ گونجتی کہیں اور گونج پڑتی، ابھی گونجنی تھی. ابھی بھی لیکن آپ اس صفحہ سے مٹ جانا تھا. آپ کے ٹکڑے ہو جانے تھے. آپ کے 26 ٹکڑے ہونے تھے. 26 آپ کے صوبے ہیں، آپ کے 26 ٹکڑے ہونے تھے. اور آپ کو سمجھ نہیں تھی آنی آپ کے ساتھ ہوا. تو سب سے پہلے خالصتان سے سٹارٹ ہونا تھا. جی ایسے. اچھا جی، آج ملک صاحب میرے خیال میں کافی لمبا پروگرام ہو گیا. آج کا پروگرام ہم یہیں سماپت کرتے ہیں. ملک اعظم صاحب کو اور حسن رضا کو اجازت دیجیے گا. کل آپ سے پروگرام میں اسی جگہ دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. اللہ